بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم علماء کرام، اساتذہ مدارس عربیہ، ائمہ مساجد، ذمہ داران مجالس تحفظ ختم نبوت اور جملہ حاضرین و شرکائے مجلس، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مرکز تحفظ اسلام کے زیر انتظام 5 روزہ ورکشاپ کل مکمل ہوا ہے۔ اس تربیتی کیمپ کے اندر خاص طور پر گوہر شاہیت کے فتنے کا تعارف، ان کے ناپاک گندے عقائد کا تذکرہ اور ان کی نقاب کشائی کی گئی تھی۔ باطل فرقے تو بلکہ باطل جماعتیں اور مذاہب بہت سے ہیں، لیکن اسلام کے نام پر گمراہی پھیلانے والے جو مذاہب ہیں، جو فرقے ہیں، جو جماعتیں ہیں، عام طور پر ہندوستان کے اندر قدیم زمانے سے قادیانیت کا فتنہ لوگوں کی نگاہوں میں تھا۔ کچھ دنوں سے اس میں ایک اضافہ شکیل بن حنیف کے فتنے کا ہوا، اور علاقائی طور پر صدیق دیندار، چن بشیشور، فیاض بھیا اور اس طرح کے دوسرے فرقے بھی سامنے آتے رہے۔ اور دیکھا جائے تو بنیادی طور پر ان تمام کی گمراہی کا تعلق یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں من گھڑت عقائد اور نظریات سے تھا، یا خفیہ طور پر چور دروازے سے دعوی نبوت سے تھا۔ اس لیے ان تمام فتنوں کے لیے تحفظ ختم نبوت کا پلیٹ فارم، اس کی مجلس اور اس کا عنوان اپنے جامعیت کے ساتھ رد کرنے کے لیے اور امت کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے کافی تھا۔ لیکن ابھی مولانا ارشد علی صاحب قاسمی زیدہ مجدہم کے تربیتی بیانات کے کچھ حصے جو میں نے سنے تو سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ، اسلام کے نام پر بھی اس قدر گندے عقائد، جس میں اللہ جل شانہ کی توہین، انبیاء علیہ السلام کی توہین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو مجروح کرنا، اور اسی طریقے سے نماز جیسی ہم عبادت کے بارے میں گمراہی، یہ اسلام کے نام پر اور اسلام کے پردے کے اندر اس طرح کی گمراہی پھیلانا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر صرف یہ دعویٰ ہوتا تو شاید یقین نہ آتا، لیکن تربیتی کیمپ کے دوران جب یونس گوہر شاہی کے ویڈیوز اور اس کے لنک اور اس کے مختلف حصے بار بار اسکرین کے اوپر آتے رہے، خود اس کی زبان سن کلمات کو ہم نے سنا کہ وہ ریاض گوہر شاہی کو رب الارباب ہونے کا دعویٰ ہے، اور یہاں تک اس کے اندر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عرش کے اوپر بلا کر ان کے قدموں کے اوپر سر رکھ دیا۔ ایسی گندی ذہنیت رکھنے والا، اور یعنی رب الارباب تو ریاض گوہر شاہی ہے، اور اللہ جل شانہ جو کہ رب العالمین ہے، خود ان کا بھی وہ رب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ دھکے دے کر جنت سے نکالے گئے، یعنی ان کی عصمت اور انبیاء علیہ السلام کی عصمت و پاک دامنی کے اوپر دھبا، اور اس امت کا جو متفقہ عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا، اس کا مذاق اڑانا۔ ایسے ہی دیر رات گئے بیان میں نے سنا تو اس میں یہ بھی تھا کہ نماز تو مومنین کے اوپر فرض ہے، ولیوں کے اوپر اور نبیوں کے اوپر نماز فرض نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف امت کو نماز کا عادی بنانے کے لیے نماز پڑھی تھی۔ یہ تو صرف آخر کے چند بیانات کے اقتباسات ہیں جو میں نے سنے، لیکن 5 دن سے
ان کی کتابوں سے جو عبارتیں پڑھ پڑھ کر سنائی گئی ہیں اور ان کے مختلف ویڈیوز دکھلائے گئے ہیں، اس سے نہ جانے کیا کیا گندگیاں اور کیا کیا خرابیاں ہیں جو لوگوں کے اندر آئی ہیں۔ اور حیرت اس بات کے اوپر ہے، جیسا کہ عربی کا مقولہ ہے، لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ، ہر پڑی چیز کو اٹھانے والے مل جاتے ہیں۔ ان عقیدوں کے اوپر ایمان لانے والے یا تو وہ ہوں گے کہ جو عقل سے بالکل پیدل ہیں، اندھے ہیں، اور یا کسی لالچ کی وجہ سے، کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے دانستہ اس طرح کے عقائد کے اندر وہ شامل ہو گئے ہیں۔ یونس گوہر شاہی جب اپنے گندے بیانات کرتا ہے تو واہ واہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور چاہے وہ کتنی بھی تعداد کے اندر ہوں، لیکن اس کی ہمنوائی کرنے والے، اس کی بات کی تائید کرنے والے بہرحال کچھ نہ کچھ موجود ہیں۔ ابھی معلوم ہوا کہ گزشتہ دنوں نیپال میں بہت بڑے پیمانے پر ان کا پروگرام ہونے والا تھا۔ وہاں علماء کرام نے، اور خاص طور سے اس میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس تحفظ ختم نبوت کی مساعی سے ان کو روکا گیا، اور ان کے بہت لمبا بہت بڑا پروگرام تھا۔ بڑے پیمانے پر انہوں نے ہوٹل بک کرا رکھے تھے اور دنیا بھر سے ان کے ماننے والے اس میں آ رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اس وقت میں نے جس طریقے سے شروع میں سب کو خطاب کیا ہے، اساتذہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ائمہ مساجد ہیں، مجالس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داران ہیں، اور عام ایمان والے مسلمان ہیں، ان سب سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت جھیلی جا سکتی ہے، لیکن ہماری سب سے قیمتی متاع ہمارا ایمان ہے۔ اگر ایمان ختم ہو گیا اور دنیا سے بغیر ایمان کے ہم رخصت ہو گئے تو یہ ہمارا سب سے بڑا خسارہ ہوگا۔ ابدالآباد کی زندگی میں ہم ناکام ہوں گے، اور ہمارا کام صرف اپنے آپ کو، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک طرف اپنے اہل و عیال، اپنے اہل خانہ، اپنے پڑوسیوں، اپنی مسجد کے مصلین، اپنے مدرسے کے طلباء، اپنے دوست احباب، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کے ایمان کو بچانا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کئی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آئندہ کوئی مسلمان بچہ بنیادی دینی تعلیم سے محروم نہ رہے، اس لیے کہ ان فتنوں کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، عقائد کے بارے میں کوئی واقفیت نہیں۔ ان کو جو پٹی پڑھا دی جائے وہ اس کو صحیح سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمام پیشین گوئیاں موجود ہیں، مہدی علیہ السلام کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، علامتیں بتلائی ہیں، جس کے ذریعے سے صحیح اور غلط دعوے کو پہچانا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اس کی واقفیت ہی نہیں ہوگی تو آدمی غلط فہمی کا بھی شکار ہو سکتا ہے، گمراہی کا نشانہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ہر بچے کو، اگر وہ باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، مدرسے کے اندر عالم فاضل کی تعلیم حاصل کرتا ہے، تو اس کے سامنے حدیث کی کتابوں میں اشراط الساعہ وغیرہ کے عنوان سے وہ علامتیں آئیں گی، وہ نشانیاں آئیں گی۔ لیکن اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ وہ تو شاید 1% بھی امت کے اندر علم حاصل کرنے والے، دینی تعلیم کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے والے نہیں ہوتے، تو کم سے کم بنیادی دینی تعلیم کا بتانا سب کے لیے ضروری ہے۔ تعلیم الاسلام کا رسالہ ہے۔ اسی طریقے سے عقائد کے اوپر اور بھی جو رسائل مرتب کیے گئے ہیں، ان بچوں کو ان کو بتایا جائے، ایمان کی عظمت ان کے دل میں بیٹھائی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ان کو سمجھایا جائے، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی شان کے بارے میں مسلمان بچوں کو سکھایا جائے۔ اسی طرح عبادات اور معاملات اور اخلاق کی اہمیت اور عظمت ان کو سمجھائی جائے، ان کی تربیت کی جائے۔ قرآن پاک نے ہمیں مکلف کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے اہل و عیال کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہم نگرانی نہیں کریں گے، ان کی دینی تعلیم کے انتظام نہیں کریں گے، تو یہ اسی راستے پر چل کر جائیں گے جس کا آخری حصہ جہنم کے گڈھے ہیں۔ اسی طریقے سے تعلیم بالغہ کا انتظام کرنا چاہیے۔
مسجد کے ائمہ، مکاتب چلانے والے، مدرسوں کے ذمہ داران بچوں ہی کے ساتھ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں محنت نہ کریں، بلکہ جو ناخواندہ مصلیان ہوں مسجد کے اندر، امام صاحب ان کے لیے تعلیم بالغہ کا انتظام کریں۔ جو مسلمان دین کی فکر رکھنے والے ہیں وہ ہر علاقے کے لوگ مل کر بیٹھیں، مشورہ کریں۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا انہوں نے کچھ نہیں پڑھا، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اور یا وہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ حضرات بھی ہیں جو تبلیغی جماعت کے اندر دینی جذبے کے تحت جا کر شامل ہو گئے ہیں، لیکن ان کے پاس دین کی معلومات بالکل نہیں ہے۔ وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ دینی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے، تبلیغی جماعت میں چلہ اور 4 مہینہ لگانے والے بھی ان فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے تعلیم بالغہ کے اندر ان سب کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دین کی محنت ایک لائن سے کر رہے ہیں، اس میں ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے، وہ ان کے جو اصول و ضوابط اس کے اعتبار سے کام کریں، اپنے میدان کے اندر عمل کریں، اپنی نماز کو درست کریں، اپنے اخلاق کو، معاملات کو درست کریں، وضاقتہ درست کریں، لیکن ایمان اور عقیدے کی درستگی پر محنت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ کالج اسکول کے طلبہ کے لیے بھی محنت ہونی چاہیے، کاروبار کرنے والے نوجوانوں کے لیے محنت ہونی چاہیے، بڑے بوڑھوں کے اندر بھی جو اس طرح کے لوگ ہوں کہ جو بالکل ناواقف ہیں، ان کے ساتھ محنت کرنی چاہیے۔ مکاتب کا نظام بچوں کے لیے الگ، بالغان کے لیے الگ ہو۔ ایسے ہی گھروں کے اندر دینی تعلیم کا نظام ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم یہ معلوم ہوا ہے کہ ان باطل فرقوں میں ہر سطح کے اوپر محنت ہو رہی ہے۔ عورتیں عورتوں کے اندر محنت کرتی ہیں، بچے بچوں کے اندر محنت کرتے ہیں۔ ابھی پڑوس کے ملک سے کچھ لوگ آئے تھے، وہ بتلا رہے تھے کہ ان کے عیسائیوں کی جو محنت ہوتی ہے، تو ابھی وہاں زامبیا وغیرہ کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر جہاں کالوں کی بستی ہے، غریب لوگ ہیں، تو عیسائیوں کی مشنریاں باقاعدہ وہاں اپنے گروپ بھیجتی ہیں، بالغ لوگوں میں، بچے بچوں میں، عورتیں عورتوں میں تبلیغ کرتی ہیں، ان کی امداد کرتی ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ اسلام سے پھر کر غیروں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ صرف زامبیا، یہ دور دراز کے ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی پہاڑی علاقوں میں، سرحدی علاقوں میں جہاں ہم نہیں پہنچ پاتے، وہاں ان کی محنتیں ہو رہی ہیں۔ قادیانی اپنی محنت کر رہے ہیں، عیسائی اپنی محنت کر رہے ہیں۔ یہ گوہر شاہی کا فتنہ تو انتہائی خطرناک قسم کا ہے۔ میں بہرحال موضوع سے متعلق جو معلومات تھی، اگر آپ نے کیمپ کے اندر شرکت کی ہے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ اس میں کتابوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ ان کے عقائد کیا ہیں، کن کتابوں کے اندر ہیں۔ میں تو ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتا ہوں، اہل مدارس ہوں، اہل مکاتب ہوں، اہل مساجد ہوں، ملت کے ذمہ دار حضرات ہوں، امت کی ایمان کی حفاظت کے لیے فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی تعلیم کی فکر کریں، گھر میں عورتوں کی تعلیم کی فکر کریں، دینی تعلیم کا گھر میں نظم ہو، دینی کتابیں پڑھی جائیں، عقائد سے متعلق ان کو آگاہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، بچے اور بچیاں ہیں، ان کا انتظام کیا جائے۔ جمعیت علماء ہند نے 1-2 سال سے یہ کوشش شروع کی ہے کہ جہاں کالج، جہاں یونیورسٹیاں ہیں، وہاں مسلمان اپنے ہاسٹل قائم کریں۔ جو بچے باہر کے رہتے ہیں، ادھر ادھر کرائے پر مکان لے کر، کمرے لے کر رہتے ہیں، تو اگر مسلم ہاسٹل قائم کیا جائے جس میں واجبی کرائے کے اوپر ان کی رہائش کا انتظام کیا جائے، اس میں نماز پڑھنے کے لیے ان کا حال ہو، مطالعہ کرنے کے لیے لائبریری ہو، اور ان کی تعلیم کا نظم کیا جائے، کرنے کے بہت سے کام ہیں۔ انشاءاللہ وہ کالج کے ماحول میں رہتے ہوئے دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں گے، ان کے عقیدے بھی درست ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مرکز تحفظ اسلام کے ذمہ داران کو، اس نے انتظام کرنے والوں کو بھی، اور اس کے پروگرام میں حصہ لینے والے خاص طور سے مولانا ارشد صاحب قاسمی زیدہ مجدوم کو بڑی محنت کی انہوں نے، اور بڑے مفصل بیانات کیے ہیں۔ دوسری بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہنگامی طور پر 5 دن کا یہ تربیتی کیمپ لگایا گیا ہے، لیکن مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، اس لیے کہ دشمن بہت گھات میں لگے ہوئے ہیں۔ ان 4-5 دن کے پروگرام سے یقیناً بیداری آئے گی، لیکن کسی نہ کسی